الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنی کچھ صحافتی ذمہ داریوں کی وجہ سے کچھ تاخیر سے پہنچا۔ آپ سب سے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے کافی انتظار کرنا پڑا۔ جہاں تک آج کے موضوع کی بات ہے، اس پہ سب سے پہلے تو میں آپ سویسرلینڈ گیس حکام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے ویوز آپ کے ساتھ رکھ سکیں، جو اوورآل کیونکہ ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں۔ اس اویئرنیس کمپین میں میڈیا اپنی جانب سے پوری کوشش یہ رکھتا ہے کہ عوام میں اویئرنیس دے، اس کے استعمال کے حوالے سے، اس کے حوالے سے جو لوپ ہولز پائے جاتے ہیں اس کو اجاگر کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کی آواز بنتے ہوئے جو پرابلم عوام کو فیس کرنا پڑتے ہیں سوئی گیس حکام کی جانب سے، اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، جس میں کوشش ہماری یہ رہتی ہے کہ ہم سوئی گیس حکام کا موقف بھی شامل رکھیں۔ جہاں تک آج کے موضوع کی بات ہے کہ اس کا استعمال کس حد تک ہم کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں احتیاط سے، لیکن ایک چیز بدقسمتی سے یہ کہنی پڑتی ہے کہ کوئٹہ کا تعارف صرف سردیوں میں گیس نہ ہونا اور گرمیوں میں بجلی نہ ہونے کا رہ چکا ہے۔ یہاں دونوں صورتحال میں عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں یک طرفہ کسی بھی ادارے کو، کسی فرد کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتا۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب اپنی اپنی کیپیسٹی میں اس کے ذمہ دار ہیں۔ دائیں بائیں ان سب کا، اور خصوصاً علماء کرام کا اور ان نوٹیبلز کا جو اس شہر پہ اپنا اثر رکھتے ہیں، پریس کے حوالے سے یا ویسے۔ سالہ سے گزشتہ سے آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یقیناً اس کے نتائج میں اپنے جو ڈومین میں حلقہ ہے اس کے حوالے سے کہوں کہ اس میں صحافی حضرات بھی ہیں میرے علاقے سے، علماء بھی ہیں اور جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اس سے بڑا فرق پڑا ہے کیونکہ ہم نے جمعے کے، جب سردیاں شروع ہوتی ہیں، جمعے کے ایک خطاب کو باقاعدہ اس چیز کے لیے رکھتے ہیں کہ بھائی وسیع سردی آ رہی ہے، گیس کا استعمال ہے، کیا اعلان آرام ہے، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا، آغا صاحب نے فرمایا۔ تو اس طرف احتیاط، کیونکہ یہاں جو ہمارے گیس کا سلسلہ ہے دو سیکٹرز میں ہے، ایک اس کا سوشل سیکٹر ہے، ایک اس کا ٹیکنیکل سیکٹر ہے۔ ٹیکنیکل سیکٹر کو بہت زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، بہت زیادہ، لیکن میں سمجھتا ہوں سوشل سیکٹر کو ہم زیادہ جانتے ہیں۔ تو اس میں گزارش ہے کہ میں جب اپنے گھر سے چلتا ہوں، چلتے چلتے جب ادھر ادھر آتا ہوں شہر میں، جہاں جیسے آج میں پریس کلب آیا، تو آپ یقین جانے روڈ کے اوپر میں کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میٹروں کے اندر کیا ہے، میں ایسے لائنوں کو دیکھتا ہوں جو باقاعدہ تھرو میں وہ ربڑ لگا ہوتا ہے، جو تھرو چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے کتنے ہوں گے جو اندر گلیوں میں ہوں گے، کوئٹہ کے پیرافریز میں ہوں گے۔ ظاہر ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں 40% آپ کی طرف سے یہ غفلت ہے کہ آپ چوری پر قابو نہیں پا سک رہے ہیں، آپ کے ساتھ اسٹاف کم ہے، پاورز کم ہے، وہ اس طرف میں نہیں جانتا ہوں کیا ہے۔ بالکل چوری باقاعدہ ہو رہی ہے، اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا نہیں ہو رہا۔ دوسرا یہ جو کمپریشر سسٹم ہے، یہ تو اپنے ساتھ بھی ظلم ہے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھی ظلم ہے، کیونکہ آپ زیادہ لیتے ہو جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، جیسے کوئی کھانا زیادہ کھائے تو ڈائجسٹ نہیں ہوگا تو اس کو دست لگ جائیں گے، اور دوسرے جو مسائل ہیں ان کا آپ حق مار رہے ہو۔ ابھی اس کی ٹیکنیکل کی طرف جاتے ہیں، میرے ساتھ جناب دو بل ہیں، شہزاد صاحب بیٹے ہیں، الطاف صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، کچھ یہ پریس کی ہیں جو جانتے ہیں۔ ہماری فیملی میں ایک پرابلم ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سال سے ہمارے سادات سندھ کی طرف ٹریول کرتے جا رہے ہیں سردیوں میں، تو اب بھی یہی ہوتا ہے، سردیوں میں وہ جاتے ہیں گرم علاقوں میں، ہماری کنزپشن کم ہوتی ہے، پھر گرمیوں میں جب آتے ہیں ویسے کنزپشن کم ہوتی ہے، لیکن بل ہمارے پاس ابھی یہ بل ہے، میں نے اس کو جمع کیا ہے، جب اس کی ریڈنگ اور یونٹس 781 یونٹس ایک میرا میٹر ہے، اور جس کا بل میں نے دیا ہے 3400 سم تھنگ، اور دوسرے کا 1776 ریڈنگ ہے، اس کا بھی میں نے بل دیا ہے 3450 روپے۔ جب ان کو میں نے کیلکولیٹ کیا تو اس حساب سے یہ بالکل زیادہ ہیں، جو میں کہتا ہوں نہیں ہونے چاہیے تھے لیکن ہیں، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے دے دیا۔ پھر ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے،
تو جیسے علامہ صاحب نے بھی فرمایا کہ کوئٹہ کے لیے گیس بطور آکسیجن ہے. یہاں لوگوں کے لیے موت زیست کا مسئلہ ہے. سندھ میں پنجاب میں اگر نہ ہو تو لیاف میں بھی گزارا کر سکتے ہیں, دھوپ پر بھی بیٹھ کر گزارا کر سکتے ہیں, کوئی طریقہ کر سکتے ہیں. لیکن کوئٹہ کے جو ٹھنڈے علاقے, جی ایم صاحب آپ کی گزارش کروں اگر آپ سنیں, میں آپ لوگوں کو سناؤں. ایک چیز تھا ہمارے برٹش کے دور میں, سردی الاؤنس, جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہو جاتے ہیں. سرد علاقوں میں برٹش سردی الاؤنس دیتا تھا, کوئلے کی صورت میں, گٹکے کی صورت میں, تنخواہ کی صورت میں, کوٹ کی صورت میں, کپڑوں کی صورت میں. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں سردی میں, ان کے لیے یہ چیز لازمی ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے, ایک ایز اے لاؤڈ تھنکنگ میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں بلوچستان کے سرد علاقے ہیں وہاں تک آپ معاملات کو کچھ اور رکھیں. جو گرم علاقے ہیں, ڈیرہ مراد جمالی ہے, سو ان کو کچھ اور رکھیں. وہ کہ بلوچستان کیسے گرم سبی ہے, گرم علاقے. تو اس طرف جو ہمارے چمن کی طرف جائے, لولائی کی طرف جائے, ایسے نوشکی کی طرف جائے, یہ سرد علاقے ہیں. تو کائنڈلی اس کے لیے کچھ الگ ٹیرف ہو. گرم کو, سرد کو, یعنی گھوڑے گدے کو ایک سنان کے آپ ان کو الگ الگ رکھیں تاکہ یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہے اور بخوبی چلے. دوسری بات گزارش یہ ہے کہ ہمارے جو یہ ٹیرف والی بات ہو گئی, ابھی یہ جو ریڈنگ والی بات ہے, اس پر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریڈنگ کچھ اور کہہ رہا ہے, بلنگ کچھ اور کہہ رہا ہے, اور بقایا جات آ جاتے ہیں. بقایا جات آ جاتے ہیں, وہ ہمارا قصور نہیں ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے آپ کی میٹر ریڈر کا کہ وہ بر وقت میٹر ریڈنگ نہیں کرتا. اس ڈیٹ سے جو اٹ کر ریڈنگ کرتا ہے, جو پچھلا میرا ریڈنگ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. تو آپ کو شو ہوتا ہے کہ میں نے اپنے اس ٹیرف سے اپ کیا ہے. چونکہ میں بلوچستان زمیندار ایکشن کمیٹی کا ایگزیکٹو ممبر ہوں, تو سیم یہی میرے جیسے آپ کے ساتھ حالات ہیں, ہمارا وابڈا کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہمارے چلتے ہیں. تو وابڈا کی میں بات کروں, 3 لیول پہ اگر آپ اس کو کریں, ایک تو اپر لیول ہے جو ڈیسیجنز لیتا ہے, ایک بیچ کے لیول ہے جو کام کو دیکھتے ہیں, ایک جو لوور لیول ہے وہ پھر اس میں باقاعدہ انوالو ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. جیسے آغا صاحب نے کہا کہ میٹروں کو سلو کرتے ہیں, تیز کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ابھی میرا بل ہے اس کو میں باقاعدگی سے پلا رہا ہوں, جب میرے کنیکشن تو زمانے سے ہے. تو اس میں 25 لاکھ 30 لاکھ وہ بقایا جات مجھے دے رہا ہے, بل بھی میں دے رہا ہوں. لیکن وہ کہتا ہے جی ایسے ہے, چونکہ آپ کا ٹیرف جو ہے فلیٹ ریٹ پہ ہے, لیکن ہم نے جو میٹر لگایا ہم اس کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. اچھا, اس کو پھر 3 کیٹیگری کرتا ہے, وفاق سے لیتا ہے قصہ, ایک بلوچستان گورنمنٹ سے لیتا ہے, ایک کو اس نے چھوڑا ہے مجھ پر, وہ میرا بقایا جات چل رہا ہے. پھر جب قصہ جب بھی طے ہوگا, فیصلہ ہوگا, تو ان کروڑوں روپے میں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کہیں سے سوشلی ہم سے غلطی ہو رہی مجموعی طور پر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. مطلب یہ پانی ہم لے رہے ہیں 50-60 روپے کا بوتل, آج سے جو 20 سال پہلے آپ جائیں اس کوئٹہ کے اندر, یہ منرل واٹر زمین سے نکلتا تھا چشمے کی صورت میں, چشمہ جوزی, چشمہ جیو, چشمہ خدو, چشمہ فلانا, زمین سے ابلتا تھا پانی. خدا ہم سے خوش تھا. آج ہم 1,000 فٹ پہ ڈرلنگ کر رہے ہیں, ہمیں پانی نہیں مل رہا. گیس تو بہت کم ہے پانی کی نسبت, اس کے ذخائر بہت کم ہیں اور کم ہوتے جا رہے ہیں. اور اگر جس طرح سے بے دردی سے ہم نے استعمال کیا, شاید پھر ہمارے ساتھ نہ رہو. میں پریویسلی جب ناظم تھا تو یہ بات میں نے اس وقت بھی کی تھی کسی محفل میں کہ دیہاتوں کی طرف آپ اس کو شفٹ نہ کریں, کیونکہ دیہاتوں کی طرف جو آپ شفٹ کریں گے, ایک گاؤں ہے یہاں سے 4-10 کلومیٹر دور وہاں تک جا رہا ہے, بیچ میں لیکنگ ہے, پھر وہاں لیکنگ ہے, پھر بڑے مسائل ہیں. جیسے ہمارے پڑوس میں ایران میں, انہوں نے شہروں کو تو کور کیا ہے لیکن دیہاتوں کو اس سے محفوظ رکھا ہے. وہ سلنڈر یوز کرتے ہیں, چونکہ ہم نے بے دریغ دے دیا, اب تو دے دیا, اب کیا ہوگا, ہم سب سلنڈر یوز کریں گے. اب آگے جو چل رہا ہے معاملہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سال تو ہیٹر چل رہا ہے, شاید اگلے سال یہ سلو ہیٹر بھی نہ چلے. تو میری گزارش یہ تھی کہ ہمارے 2 سیکٹر ہیں, ایک سوشلی ہے, ایک ٹیکنیکلی. بعض چیزوں کو آپ صرف ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں, اس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. اور بعض چیزوں کو اگر ہم صرف سوشلی دیکھتے ہیں, جیسے ہم کرتے ہیں اپنے مساجد میں, ہم خطبہ بیٹھے ہیں, تقریر کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بل دکھایا, میں نے شاید اچھے لہجے میں دکھایا, وہ اچھے لہجے میں بھی نہیں بولتے کہ جی یہ بل ہے, یہ ہمارا کھانا خراب ہو گیا, کیا کریں, یوں کریں.
تو معاملات ایسے خراب ہے. آپ سے گزارش ہے کہ اس بل کے پیچھے جیسے آقا صاحب نے فرما بہت اچھی بات ہے کہ ایک قرآن اور ایک حدیث کا ایک آپ پرنٹ کرا ہے کہ آپ جو چوری کر رہے ہیں جو اتنی چیزیں لکھی ہیں اس سے بہتر ہے کہ ایک قرآن کا ترجمہ, قرآن تو ظاہر اس میں نہیں لکھا جائے گا, اس بے بھی ہوگی, اور ایک حدیث کا ترجمہ کہ چوری کی چیزیں جس سے آپ نہا رہے ہو آپ ناپاک ہو, آپ مسجد آ رہے ہو آپ کا وضو نہیں ہو رہا ہے, آپ کھانا کھا رہے, اس چیزوں کو آپ مسلسل کیونکہ لوگوں کو یاد دلاتے رہیں گے تو شاید اس سے مزید معاملات میں فرق پڑے. بہرحال ہماری لوڈ تھنکنگ ہے, ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں, آپ اپنی کوشش جاری رکھیں اور کبھی بھی عوام سے دور نہ رہے, ایک جوڑ کر اگر ہم معاملات کو حل کریں کیونکہ پریشانی کی صورت ہے ہم سب کے لیے, اگر ہم مل کر اس کو حل کریں اور اللہ تعالیٰ بھی شاید ہم پر مہربان ہو اور ذخائر گیس کے مل جائیں تو ہمارے مشکلات حل ہو. میری جو کلوز بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ چوری پر توجہ دے دیں, 40% انشاءاللہ یہ چیزیں کنٹرول ہوں گی. آپ کی اجازت ہے میں اکانی صاحب سے گزارش کرتا ہوں, اکانی صاحب آپ تشریف لائیں گے, مولانا اکانی صاحب ادھر